حضرت ہاجرہ توجہ ہے حضرت اسماعیل کو لیے بیٹھی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ. لوگوں صفا مروہ کرتے 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 لوگوں غور کرو، بیٹے کا خیال آتا تو بیٹے کے پاس آتی، بیٹے کی پیاس کا خیال آتا تو صفا مروہ پر چلی جاتی. لوگوں رب کی رحمت پکار رہی تھی، او ہاجرہ ہماری مرضی سے تمہیں یہاں چھوڑا گیا، میری مرضی سے یہاں روکا گیا، بیٹے کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تیری حفاظت بھی ہم کریں گے، ہاجرہ پریشان نہ ہونا. حضرت ابراہیم کی ننھی منی ایڑیاں زمین پہ رکھ لی تو اللہ نے پانی کا چشمہ نکال دیا. کہ بچے کی ایڑیوں سے کیا زمین پھٹے یا زمین کا سینہ چڑھے، لیکن اللہ کی مشیت. اسماعیل کی ایڑیاں لگیں تو زمین نے سینہ چیڑا، آب زمزم شریف کا کنواں نکلا. ہاجرہ آئیں، دیکھا زمزم بہہ رہا تھا، بس منڈھیلی لگانا شروع کر دی، مینڈ جسے بولتے ہیں باندھنا، اور سریانی زبان میں کہہ رہی تھی زم زم. اس کا معنی تھم تھم رک رک. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے زمزم، آپ نے اپنی زبان میں کہا زمزم یعنی رک رک تھم تھم. اسے وہیں پر روکا گیا، وہیں پر، اسی لیے قیامت تک کے لیے اس کا نام زمزم شریف پڑ گیا ہے. لوگوں کان کھول کر سنو، ہزاروں سال اس کنویں کو ہو گئے، آج تک خشک نہیں، آج تک اس میں پانی نکل رہا ہے. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، دنیا کا کوئی کنواں ایسا نہیں ہے کہ اتنا پانی کسی سے نکلا ہو جتنا زمزم کے کنویں سے نکلا ہے. کنویں سے زیادہ پانی نکالو، بورنگ، ٹویل، سمرسیبل، کچھ دن کے بعد پانی کم ہو جاتا ہے، پھر فیل ہو جاتے ہیں، دوبارہ کرنا پڑتے ہیں. آپ کاشتکار لوگ خوب جانتے ہوگے، یہاں بمبی 10 سال پہلے ہوئی، پھر 5 سال کے بعد پھر دوسری ہو رہی ہے، کنویں بھی خشک ہو گئے. زمزم شریف کے کنویں سے 1 سیکنڈ میں 800 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے. سن لیجئے 1 سیکنڈ میں کتنا پانی؟ 800. تو 1 منٹ میں کتنا ہوگا، 1 گھنٹے میں کتنا ہوگا، 24 گھنٹے میں کتنا ہوگا، مہینے میں کتنا ہوگا، سال میں کتنا ہوگا، 10 سال میں کتنا ہوگا، اور اسے تو کئی ہزار سال ہو گئے ہیں، آج تک نکل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. آج تو خشک نہیں، ایک نبی کے قدم کی برکت ہے. اللہ 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 کی رضا میں اگر راضی ہونا تو پھر اللہ برکت بھی ایسی کرتا ہے کہ زمزم کو قیامت تک کے لیے رکھ دیتا ہے. آئے آئے حج کے لیے نشانی بنا دی. اگر صحیح پوچھئے نا تو آدھا حج نا میاں بیوی کی سنت ہے بس. ہاں یہ میاں بیوی کا ہی تو میٹر تھا، میاں چھوڑے بیوی رہ گئی. یہ صفا مروہ دوڑ رہو کہ نہیں دوڑ رہو؟ بولو میاں بیوی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آپس میں محبت بہت زیادہ، بس رب دیکھنا چاہتا ہے یہ محبت زیادہ ہے یا میرا فرمان زیادہ ہے نا. اللہ اللہ. یہ جو قربانی کرتے ہو نا، یہ بھی تو بیٹے کی محبت کو آزمایا گیا تھا. اللہ اللہ. او لوگو، باتیں تو بہت ہیں کہنے کے لیے، مگر حقیقت بات یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، شکر گزاری پیدا کرو اپنے اندر. یہی عرض کر رہا تھا. شکر. نبیوں کی زندگیوں کو پڑھو، انبیاء کی زندگی کو پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لوگوں بیٹے کو چھڑوایا گیا، بیوی کو چھڑوایا گیا، اور کان کھول کے سنیے یہی ابراہیم ہے، یہی ابراہیم ہے. پھر کہا گیا بیٹے کو قربان کر دو. ہائے ہائے. ہم تو ہمارے بچے 10-20 ہزار کا موبائل چلا رہے ہیں، 30 ہزار کا، 50 ہزار کا موبائل چلا رہے ہیں، اور قربانی کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. پورے گاؤں میں 2-4-5 قربانیاں ہو رہی ہیں، بس زیادہ ہو گئیں 10، اس سے زیادہ نہیں. حساب ہی نہیں ہے مولانا. اور ایک ایک گھر میں 5-5 موبائل ہیں، اور ایک موبائل کی قیمت 15-15 ہزار ہے. پتہ چلا 1.5-2 لاکھ کے موبائل ایک گھر میں.
میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں 1.5 لاکھ کے موبائل ایک گھر میں چل رہے ہیں اور کیا کہے گا، بڑی کرہ کے کہے گا حضرت موقع ہی نہیں تھا. ہاں قربانی کا موقع نہیں ہے. تیرا قربانی کا موقع نہیں ہے، ایک موبائل بھیج قربانی دوں، کیسے نہیں ہوگی؟ ہے ایمان نہیں. حضرت ابراہیم سے بھی کہا بیٹا قربان کر چل، کہا مولا اگر بیٹا چاہیے تو یہ بھی حاضر ہے، اگر بیٹا چاہیے تو یہ بھی حاضر ہے مولا. ہائے ہائے. شیطان آیا حاجرہ سے کہا کہاں لے کر جا رہی ہے، بیٹے کو قربان کریں گے. کہا اگر رب کی مرضی یہی ہے تو ایک نہیں، اگر 1000 اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں گی. اللہ اللہ. ہائے ہائے. لوگوں آزمائشوں سے کبھی پیچھے نہ ہٹا کرو. ہاں دعا تمہارا رائٹ ہے، یہ دعا کر دیا کرو یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. یہ دعا کر لیا کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اے مولا ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو سکے. اے مولا ہمیں بنا آزمائش کے رکھنا، بنا امتحان کے رکھنا. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے، اگر کوئی امتحان آ جائے تو پھر پیچھے مت ہٹنا، اس میں بھی رب کا شکر ادا کرنا. یہ ہے ایمان کی علامت. پھر اس میں بھی پیچھے نہ ہٹنا، اس رب کا شکر ادا کرنا، اس پروردگار کا شکر ادا کرنا، اس مولا کا شکر ادا کرنا. اس کی رحمت جو ہے تمہارے اوپر پھر بھی مہربان ہوگی، اس کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ. ہائے ہائے. وہ لوگوں ہر حال میں اپنے نبی کے وفادار رہ کے جیو، ہر حال میں نبی پہ درود شریف زیادہ سے زیادہ. نوجوان بیٹیاں، لڑکیاں، نوجوان لڑکے زیادہ سے زیادہ نبی، جس زبان پر درود ہوگا اس زبان پر خرافات کی باتیں انشاءاللہ آئی نہیں سکتی. انسان کرتا ہے نا کبھی کبھی بے گالی نہیں دینا چاہتا، پھر بھی 2-4 گالی نکل جاتی ہیں جو رٹی رٹائی آج کل معاشرے میں چل رہی ہیں. کچھ گالیاں ایسی ہیں جو رٹی رٹائی چل رہی ہیں تو وہ نکل ہی جاتی ہیں. جس زبان پر درود ہوگا انشاءاللہ گالی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ جس زبان پر نبی کا درود جاری ہو جاتا اللہ اس زبان کو بابرکت کر دیتا ہے. اس زبان کو، اس ہونٹوں کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں جن ہونٹوں سے اپنے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے. درود پڑھنے کی کثرت کرو. درود پڑھنے سے نسلیں نیک ہوتی ہیں. درود پڑھنے سے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، انسان کا ذہن پاک ہوتا ہے. درود پڑھنے سے انسان کو اللہ سراپا اپنی رحمت میں جو ہے ڈھانپ لیتا ہے. درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت، زیادہ سے زیادہ. یہ موبائل دینا ذرا اپنا لوگ کھول کے، زیادہ سے زیادہ کثرت درود پاک کی. بس 1-2 باتیں اور بتاؤں گا اور میں تقریر اپنی ختم کروں گا، چونکہ چند باتیں مجھے آپ کو بتانا تھیں، اس میں کہ چند بتا چکا ہوں اور چند جو ہے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی تقریر بالکل ختم کرتا ہوں. بالکل ختم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں 2 باتیں بس اور میں آپ کو بتاؤں گا، صرف 2 باتیں، 2 باتیں توجہ کیجیے.